بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے نماز جنازہ کے فرائض بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، 4 مرتبہ تکبیر کہنا۔ یہاں تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے۔ جیسے دوسری نمازوں میں رکعت ضروری ہوتی ہے، ویسے ہی نماز جنازہ میں تکبیر ضروری ہوتی ہے۔ یہ پہلا فرض ہو گیا۔ پہلا فرض یہ ہے کہ 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اور دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے، ایسے ہی اور بغیر عذر کے اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے بغیر عذر کے، وہ قیام نہیں کرتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی واجب پڑھ رہا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے وہ ویسے بیٹھ کر واجب ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح فرض اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہوتا ہے اور بغیر عذر کے اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنے سے نماز جنازہ بھی ادا نہیں ہوتی۔ تو نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ نماز جنازہ میں مسنون چیزیں، ان چیزوں کا نماز جنازہ کے اندر خیال رکھنا سنت ہے۔ نمبر 1، امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا۔ امام میت کے سینے کے برابر کھڑا ہو، میت کے سینے کے برابر کھڑا ہو، خواہ میت مرد ہو یا عورت ہو، امام کو میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، پہلی تکبیر کے بعد امام ثنا پڑھے، اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت نماز جنازہ کے اندر یہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور چوتھی سنت یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں۔ اگر میت بالغ ہے تو پھر اس کے لیے یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلوا الجنة وأعيذوا من عذاب القبر وعذاب النار، والله تعالى أعلم بالصواب وعلمه وتم وأحكم، كتبه مفتي محمد أفضل عفى الله عنه۔